رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کریں. تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں اس پہ. تو 2 کام میں نے بتا دیے. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا ہے اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں، نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا؟ میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے. تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں. تیسرا کام کیا؟ کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں، کیسے دے دوں؟